السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی زندگی میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمہارا صبر آزمایا جاتا ہے، تمہارے امتحان لیے جاتے ہیں اور تمہیں مشکل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ آزمائشوں کا سفر جلد ختم ہو جائے گا۔ اللہ کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور تمہیں یقین دلاتا ہے کہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ یہ مشکل وقت بھی گزر جائیں گے اور تم اس سے زیادہ طاقتور اور صبور بن جاؤ گے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمہ پر روئے نہیں۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا بے اختیار آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے اور بعض اوقات اس تکلیف کی وجہ سے انسان بے ساختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اور اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے حالات جو طبیعت کے مطابق ہو اور خوشکن ہو، اور دوسرے وہ حالات جو طبیعت کے منافی ہو اور ناگوار ہو۔ تو ان حالات میں ابدیت یہ ہے کہ یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ مجھے قرب عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ خوشگوار حالات پر تو شکر کروں گا اور ناگوار حالات پر صبر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت تین اشیاء ہے: مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت تین چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ بدن کی زینت تین چیزیں ہیں: کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت تین چیزیں ہیں: صبر، شکر اور خاموشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصہ میں چبھ جائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ کومنٹ ضرور کر دینا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔